اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 18، آیت نمبر 19۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پیارے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ جل جلالہ عم نوالہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے ٹھکانوں کو۔ مختصر تشریح سن لیجئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بجائے خود قرب قیامت کے کی ایک علامت ہے۔ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے واضح فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں باہم ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے دن کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، یا یہ کہ جس طرح ایک انگلی دوسری انگلی سے ذرا سا آگے ہے، اسی طرح قیامت میرے ذرا سے بعد ہے۔ اور جب قیامت اچانک آ جائے گی تو بے ایمان کس طرح نصیحت حاصل کر سکیں گے؟ مطلب ہے کہ اس وقت اگر وہ توبہ کریں گے تو بھی وہ توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر توبہ کرنی ہے تو یہی وقت ہے، ورنہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ ان کی توبہ بھی غیر مفید ہوگی۔ اور استغفار کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اپنے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی استغفار کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ احادیث میں بھی اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کے حضور روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اس لیے استغفار کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔